کرے. ایک ایرانی ڈرائیور تھا, کہتا ہے کہ مولانا میں نے نئی نئی گاڑی سیکھی اور میں ڈرتا تھا ڈرائیونگ کرتے وقت. تو ایک مرتبہ میں گاڑی چلا رہا تھا, اچانک میرے سامنے ٹرک آ گیا. اب جیسے ٹرک آیا تو میں ڈر گیا, اور ڈر کے مارے میں نے کیا کیا, اپنی آنکھیں بند کر لیں. تو کیا آنکھ بند کرنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی مومن موت کے خوف سے آنکھیں بند کر لے, وہ کبوتر کے اوپر جب بلی حملہ کرتی ہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے, کیونکہ جب آنکھیں بند ہوتی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, آپ سمجھتے ہو بلی چلی گئی. لیکن ایسا تو نہیں تم موت کو یاد نہیں کرو گے تو ملک الموت تمہیں یاد نہیں کرے گا. موت تو ہر وقت تجھے آنی ہے. تو عقل مند کی نشانی یہ ہے وہ آنکھیں بند نہیں کرے. آنکھیں بند کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. لیکن عقل مند کی نشانی یہ ہے وہ ہوشیار رہے اور فوراً خود کو اس چیز سے بچانے کی کیا کرے, کوشش کرے. تو فرمائے پہلی چیز جو انسان کو موت کو یاد کرتا ہے, مولا فرماتا اس کے وجود میں ایک فرح پیدا ہوتی ہے, ایک خوشی کے آثار پیدا ہوتے ہیں. وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا, اس کے وجود میں اللہ کا یقین پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ ہر لمحہ زیارت علی ابن ابی طالب کے لیے تیار رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرْجَ. موت کو چند طریقوں سے یاد کیا جا سکتا ہے. ایک, موت کا یاد کرنے کا طریقہ مایوس, مثلا جو انسان یاد کر کے فوراً مایوس ہو جائے. عرب کا بہت بڑا شاعر تھا, وہ روز موت کو یاد کر کے مایوس ہو جاتا تھا. بھئی مر جاؤں گا, سب ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کا سارا جو ہدف اور مقصد تھا وہ دنیا تھی. مر جاؤں گا, بچوں سے جدا ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا, دولت سے جدا ہو جاؤں گا. تو اس نے کہا, پوری زندگی اس نے شادی بھی نہیں کی. وہ مر گیا اور اس نے کہا میری قبر پہ لکھ دو کہ یہ جو جنایت اور جرم ہے میرے پیدا ہونے کا میں نے نہیں کیا, میرے ماں باپ نے کیا ہے. تو ایک تو بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے, موت کو یاد کر کے پوری زندگی کیا رہتا ہے, مایوس رہتا ہے. دوسرا, موت کا زندگی گزارنے کا طریقہ غافلانہ طریقہ ہے, جیسے انگریز گزار رہے ہیں. وہ مایوس نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے مرنا ہے, لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہے, بڑے خوشی سے کلبز میں جاتے ہیں, مزے کرتے ہیں, زنائیں کرتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں. غافلانہ طریقہ. لیکن یہ طریقہ بھی خطرناک ہے, کیونکہ کب تک اپنی آنکھوں کو بند کرو گے؟ ایک دن تو آنا ہے کہ تمہیں موت آئے گی, ایک دن تو موت کا سامنا کرو گے. اور پھر وہی لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چہرے پہ ڈپریشن کے آثار ہوتے ہیں, کیونکہ پوری زندگی تو گزار دی لیکن آخر میں مرنا ہے. ایک طریقہ جو علوی طریقہ ہے, اہل بیت کا طریقہ ہے, وہ واقع بینانہ طریقہ ہے کہ حقیقت کو دیکھ اور حقیقت کو سمجھ, اور حقیقت کو سمجھ کے اپنی زندگی کے قدم اٹھا. یہ طریقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. یہ طریقہ جناب قاسم کا طریقہ ہے. جب پوچھا جاتا ہے قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے, تو فرماتے ہیں احلا من العسل, شہد سے زیادہ موت میرے لیے میٹھی ہے. یہ شہد کیوں ہے؟ کیونکہ قاسم نے اپنی زندگی کا ذائقہ شہد جیسا بنایا تھا. فرماتے ہیں یہ حیات پانی کی طرح ہے, جیسی تو زندگی گزارتا ہے ویسا ذائقہ تجھے چکھایا جاتا ہے. تو زندگی اہل بیت والی گزار, جب دنیا سے جائے گا تو تمہاری موت کا ذائقہ بھی قاسم کی طرح شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک حدیث رسول خدا کے سامنے پڑھ دوں. ہارون کا نام سب نے سنا ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم فرماتے اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کے لاؤ جس نے رسول خدا کی ایک بھی حدیث سنی ہو اپنے کانوں سے. لوگوں نے کہا اتنا زمانہ گزر گیا, رسول خدا کی حدیث کس نے سنی ہوگی؟ کسی نے ضد کی, کہا نہیں, مجھے وہ حدیث سننی ہے جس نے خود رسول خدا کے کانوں سے سنی. بہت ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا. آخر میں ان کو ایک بوڑھا ملا, 100 سال سے زیادہ اس کی زندگی, اتنا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا. اس کو ایک چھبی اور ٹوکری میں ڈالا اور ہارون کے پاس لے کر آئے. ہارون نے کہا بوڑھے بتا کیا تم نے رسول خدا سے کچھ سنا ہے؟ کہتے ہاں, میں 7 سال کا تھا جب میرے بابا مجھے رسول خدا کے پاس لے کر گئے تھے, اور رسول خدا کی میں نے یہ ایک حدیث سنی تھی, اور یہ حدیث مجھے یاد ہے. کیا سنا؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا رسول خدا نے فرمایا یشیب ابن آدم, جب آدم کی اولاد بوڑھی ہونے لگتی ہے, تشیب فیہ خصلتان, جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر 2 عادتیں جوان ہوتی ہیں. ایک طرف بڑھاپا, ایک طرف 2 خصلتیں, 2 عادتیں اس کے اندر جوان ہونے لگتی ہیں. فرمایا کون؟ فرمایا الحرص وطول العمل,
جیسے یہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر ہرس بڑھتا ہے. ایک ہرس تو جوانی والا ہرس ہے، لیکن جیسے بوڑھا ہوتا ہے ہرس اور بڑھتا ہے. اس کی چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ جیسے بوڑھے ہوتے ہیں بہت زیادہ کنجوس ہوتے جاتے ہیں. یہ اس ہرس کی نشانی ہے. دوسرا فرماتے ہیں وطول العمل، جیسے جیسے یہ بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر لمبی لمبی خواہشیں جنم لینا شروع کرتی ہیں. مثلا 60 سال کا ہو گیا، کہتے اللہ اتنی زندگی دے، بیٹے کی شادی ہو جائے، اپنے بیٹے کو دلہا بنتے ہوئے دیکھو. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے مان لیا، بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے. اب پھر مسئلے پہ آتا ہے خدا اتنی زندگی دے، اپنے بیٹے کے بیٹے کو دیکھو. ہاں اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. پھر کہتا ہے خدا اتنی زندگی، اب ان کی جوانیاں دیکھو. کبھی بھی اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی. 2 خصلتیں ان میں بڑھتی ہیں. ہارون بہت خوش ہوا، اس نے کہا تیرا شکریہ. ہارون نے پیسوں کی تھیلی لی، اس بوڑھے کو دی جو چھبی میں بیٹھا ہوا تھا، اتنا بوڑھا چل بھی نہیں سکتا، اس کو پیسے کی تھیلی دی. بوڑھا بہت خوش ہوا. سپاہی کو کہا اس کو لے کر جاؤ. سپاہی اس کو لے کر گئے. ابھی یہ دربار سے نکلا نہیں تھا، اس نے سپاہی کو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. تو کیا ہے کہ مجھے ہارون سے پھر ملنا ہے. کب دربار سے کہا ابھی تھوڑی دیر تو ہے، اتنا فاصلہ طے نہیں کیا، مجھے لے کر جاؤ، میرا بہت ضروری کام ہے. کب واپس لے کر جاتے ہیں. پھر آیا ہارون کے پاس. ہارون نے کہا بھائی پھر کیوں آئے ہو؟ کوئی نئی حدیث کا نہیں، حدیث تو وہ ایک ہی تھی. میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو پیسے آپ نے مجھے دیے ہیں یہ صرف آج دیے ہیں یا ہر مہینے دو گے؟ یہ جو پیسے تم نے مجھے آج دیے ہیں. ہارون اتنا ہنسا کہ قد صدق رسول اللہ، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا. میں تو یہ سمجھ رہا تھا تو اتنا بوڑھا ہے کہیں باہر نکلتے نکلتے مر نہ جائے، تجھے اگلے مہینے کی بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ انسان کا حال ہے. کیونکہ انسان جب دنیا میں آئے، جب جیسے آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے شیطان اس کے اندر اور ہرس بڑھاتا رہتا ہے. تو یہ مت سوچئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں مولانا بوڑھے ہو جائیں گے تو واجبات ادا کریں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا تو زکوٰۃ دوں گا، خمس. بھائی ابھی نہیں دے رہے تو بڑھاپے میں تو بالکل نہیں دو گے. کیونکہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے ہرس کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا. یہ عادتیں جوانی میں اپنے اندر پیدا کرو اور ان عادتوں کو راسخ کر دو اپنے وجود میں. جب راسخ ہو جائیں گی تو مولا فرماتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی زینت بن جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.